ایک الارمنگ چیز اس میں جسٹ ٹو کیری دیٹ فارورڈ، بلکہ میر صاحب آپ ہی بتا دیں، ان کے جو فالوورز ہیں میر صاحب، ان کے جو فالوورز ہیں وہ بھی تھوڑے سے باغی ہو چکے ہیں، ان دا سینس کہ دا ویری فیکٹ کہ یا آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے آپ اس کو آپ اپنے آئین کو توڑے ہیں، دس ڈز ناٹ میٹر ٹو اینی بڈی. اب یہ دس از اے لارج چنک آف آر سوسائٹی جو یوتھ ہے وداؤٹ ایون پڑھی لکھی لیکن آئین نہیں پھر بھی پڑھا، جن کو یہ بالکل فرق نہیں پڑتا کہ ان کا لیڈر جس کو فالو کر رہے ہیں وہ یہ کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں آئین شائن کیا ہوتا ہے، بس جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جس پہ ہم نے بھی بات کی. تو یہ تھوڑی سی الارمنگ ہے. خان صاحب چلے بھی جائیں تو اس کے بعد یہ جو پوری ایک فریٹرنیٹی ہے جو ان کو فالو کرتی ہے، ان کی یہی مائنڈ سیٹ ہے. عبداللہ اور ہما، ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ میں نے قاسم خان سوری صاحب کی ایک ٹویٹ دیکھی. قاسم خان سوری صاحب نے ایک ٹویٹ کی جس میں ایک تخیلاتی تصویر ہے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں جو پوزیشننگ تھی وہ یہ تھی کہ قائد اعظم جو ہے وہ عمران خان کے پاؤں کی طرف یعنی قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے شاہانہ انداز میں. تو میں نے وہ جب تصویر دیکھی تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی بطور ایک پاکستانی کے، کہ میں نے کہا یار یہ میرے فادر آف دی نیشن بابا ایک قوم کو عمران خان کے قدموں میں بٹھا دیا ہے. اور ٹویٹ کون کر رہا ہے؟ ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی. اچھا یہ 3-4 دن پہلے انہوں نے کی. قاسم خان سوری صاحب جو ہیں وہ میرے بڑے اچھے مہربان ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، لیکن وہ ان کی ٹویٹ سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں نے پھر انتظار کیا، میں نے کہا ذرا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے پھر میں ان کو جواب دوں گا. جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو میں نے پھر ان کی ٹویٹ کا ان کو جواب دیا ہے. اچھا اب اس جواب پہ میں نے اپنی طرف سے تو بانی پاکستان کی جو توہین ہے اس کی مذمت کی، لیکن مجھے پھر ان کے کچھ 1-2 ساتھیوں نے فون کیا، انہوں نے کہا یار آپ کو کیا تکلیف ہے، ہم پہلے ہی مرے ہوئے ہیں، آپ ہمیں اوپر سے مار رہے ہیں. میں نے کہا یار میں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ٹویٹ نہیں کی، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور شاعر مشرق علامہ اقبال کے ساتھ ایک تو عمران خان کو بٹھانا نہیں چاہیے، اوپر عمران خان کے قدموں میں بٹھا دیا آپ نے قائد اعظم کو. تو وہ اس میں کہہ رہے ہیں اس میں کیا جاتا ہے جی. دیکھیں ان کی یہ بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تو بہت دور کی بات ہے، ان کو یہ بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کا مقام کیا ہے ہماری ہسٹری میں. تو اتنا بندے کو نائب نہیں ہونا چاہیے. ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور ان کے بہت سے فالورز یہ خبط عظمت کا شکار ہیں. جو منیب صاحب نے لفظ استعمال کیا نا سیلف رائٹیسنس، یہ اردو میں اس کو کہیں گے خبط عظمت، یعنی کہ اپنی عظمت کا خبط ہے. اور اب اس میں تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے زوم تقوی بھی آ گیا، اپنے تقوی کا بڑا زوم ہے، امر بالمعروف. تو یہ خبط عظمت اور زوم تقوی جو ہوتا ہے جب کسی حکمران میں آ جائے تو پھر وہ حکمران نہ صرف اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے، اپنی قوم کو بھی تباہ کر دیتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلے کے بعد آج ایک دن میں آپ کی اکانومی جو ہے اس میں کتنی پازیٹیو چینج آئی ہے. سٹاک مارکیٹ 600-600 کا مورال بھی بلند ہے. میر صاحب ایک بات آپ سے جاننی ہے ہم نے، مطلب عمران خان صاحب کا یہ تو ہے نا وتیرہ کہ جو ان کے ساتھ ہے وہ صحیح ہے اور جو نہیں ہے ان کے ساتھ وہ غلط تو ہے ہی، غدار بھی ہے. یہ جب سے لیٹر والا معاملہ آیا ہے تو اگر ان کو کل کو اپوزیشن میں جانا ہے تو چاہے وہ لائر باڈیز ہوں، چاہے وہ اینکر پرسنز ہوں، صحافی ہوں، سول سوسائٹی کی سین آوازیں ہوں، اور دیگر ہیومن رائٹس کے سلسلے میں بلند کرنے والے لوگ ہوں، آواز بلند کرنے والے لوگ ہوں، یا این جی اوز ہوں، یا ادارے ہوں، یا آرگنائزیشنز ہوں، ان سب کو وہ فورن فنڈڈ اب گزشتہ 1-1.5 ماہ سے یا جب سے لیٹر والا معاملہ ہوا ہے فورن فنڈڈ اور غدار کہہ رہے ہیں. تو ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ کل کو انہیں اگر اپوزیشن پہ بیٹھنا ہے یا اپوزیشن پہ جانا ہے تو ان تمام لوگوں کی سپورٹ انہیں چاہیے ہوگی. دیکھیں یہ میں نے عمران خان صاحب کو دیکھا ہے کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ کوئی اور عمران خان ہے، اور جب وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو وہ کوئی اور عمران خان بن گیا. یعنی کہ میں نے بہت سے لوگوں میں یہ تبدیلی نوٹس کی کہ پیپلز پارٹی کے لیڈر، پی ایم ایل این کے لیڈر اپوزیشن میں کچھ اور ان کا رویہ ہوتا ہے، حکومت میں کچھ اور ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا. لیکن عمران خان میں اتنی زیادہ چینج آئی. جو سب سے زیادہ مجھے چیز میں ذاتی طور پہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتا تھا وہ تھی ان کی غلط بیانی. وہ غلط بیانی بہت کرتے تھے، اور اس طریقے سے غلط بیانی آپ کے منہ پہ کھڑے ہو کے آپ کو کہہ دیں گے کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں ایسی ہے، اور اتنے اعتماد سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے کہ یار یہ پرائم منسٹر صحیح کہہ رہا ہوگا. یہ جو ان میں چیز ہے نا یہ بہت غلط ان میں چیز ہے. اور اس میں آپ کو بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب اپوزیشن میں تھے تو ایک طرح سے میڈیا کے لوگوں کے ساتھ، بیٹ رپورٹرز کے ساتھ، اینکرز کے ساتھ، کالمسٹوں کے ساتھ
ریگولرلی ملنا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا کھانا, بلکہ ان کو فون کر کے کہنا یار میں تمہارے گھر آ رہا ہوں, فلاں چیز پکوا دو, فلاں چیز پکوا دو. لیکن جیسے ہی وہ بنے پرائم منسٹر تو اس کے بعد تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم نے, میں نے سنا تم ایک پروگرام میں تم نے یہ بات کی, تو ہاؤ ڈیئر یو. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. ہمارے دوست ہیں کہ رشاد بھٹی صاحب بڑی سپورٹ کر رہے ہیں آج کل وہ عمران خان کو. ایک پروگرام تھا ناٹ جیو, ایک اور ٹی وی چینل پہ, وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک خاتون اینکر جو ہیں وہ پروگرام کو ہوسٹ کر رہی تھیں. تو عمران خان صاحب, ہمیں نہیں پتا کہ عمران خان صاحب یہ پروگرام بھی واچ کر رہے ہیں لائیو. اب بھٹی صاحب نے کوئی ایسی بات کر دی کہ دیکھیں میری جو وائف ہیں وہ مجھے کہتی ہیں کہ دیکھو عمران خان اپنی بیوی کی کتنی عزت کرتا ہے, تو تم بھی میری اتنی عزت کیا کرو. تو عمران خان صاحب نے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا, یہ بھٹی صاحب نے کہہ دیا. وہ جناب ابھی میں بیٹھا ہوں, میں بات کر رہا ہوں, تو بھٹی صاحب پریشان ہو گئے. میں نے بریک ہوئی, میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا خان صاحب دا میسج آ گیا, ایک ہی بول دیتا ہی. میں نے کہا یار یہ پروگرام بھی دیکھنے اندازہ لگائیں کتنی مانیٹرنگ کر رہے ہیں وہ, یعنی کہ وہ ایسا پرائم منسٹر. تو شاید ان کی توجہ انہی معاملات پہ رہی ہے, اس لیے جہاں توجہ ہونی چاہیے تھی وہاں نہیں رہی. اور غلط بیانی کی آپ بات کر رہے ہیں تو مطلب کسی کے بارے میں ایسا کہنا نہیں چاہیے, لیکن ان کا جو انتخابی منشور تھا اور جو انتخابی وعدے تھے, اگر آج پلٹ کے دیکھیں تو وہ سارا غلط بیانی ہی ثابت ہوا ہے. مطلب وہ تو طویل ایک فہرست ہے. اچھا, تازہ ترین خبر ہے ہمارے پاس. امیر صاحب, منیب آپ بھی سن رہے ہیں, وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے, اور وہی روایتی بیان آیا ہے کہ وزیر اعظم نے اپوزیشن کا بھرپور مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. استعفے نہ دینے کا بائی دا وے ذرائع کے مطابق فیصلہ ہوا ہے کہ وہ جو اجتماعی استعفوں کی بات ہو رہی تھی وہ آپشن مائنس ہو گیا ہے. ہمیں اسمبلی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. تو یہ تو خوش آئند فیصلہ ہے. منیب, اگر آپ اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں کہ استعفے نہیں دے رہے اپیرنٹلی اب یہ لوگ تمام. اتنی ڈیٹیلڈ ہے منیب کے جس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ قومی اسمبلی میں ارکان لمبی تقاریر کریں گے تاکہ ٹائم ویسٹ. بالکل انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ. نہیں تو نو کانفیڈنس موشن پھر اگلے دن پہ چلے جائے, افطاری کا ٹائم آ جائے. لیکن یہ آپ کو پتہ ہے پوائنٹ سامنے ہی آئے ہیں, I'm sure آپ لوگوں کو بھی آگے ہوں گے, تو دیکھیں ذرا بہت سی باتیں ہیں. جی منیب. دیکھیے, اگر یہ جس طرح آپ بتا رہی ہیں, اگر یہ اسٹریٹجی ہے کہ آپ نے لمبی تقاریر کرنی ہے اور صرف معاملے کو ڈیلے کرنا ہے, اس لیے تو میں اب اس I don't have a better expression, لیکن یہ ایک نہایتی انفینٹائل اور بچگانا سوچ ہے کہ بس جی ہم نے کسی طرح, جیسے وہ اسکول میں بچے ہوتے ہیں نا کہ کسی طرح ٹیچر کو باتوں میں لگا کے اور وہ ٹائم گزر جائے اور ہمیں ہوم ورک نہ چیک کروانا پڑے جو ہم نے کیا نہیں ہوتا. تو منیب, یہ پوری سیاست ضد پہ مبنی نظر آتی ہے. مطلب اب اسی میں ایک بیان ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں آسانی سے اچکن نہیں پہننے دوں گا. مطلب یہ اب پرائم منسٹر کا بیان ہے. چلیں آپ جا کے پھر وہ مطلب بات ہی رہ جاتی ہے, پھر آپ اس اچکن کو ادھیڑ دیجئے یا اس کو جلا دیجئے, کچھ ایسا کر دیجئے کہ وہ آئین کو ادھیڑا تھا اچکن کے چکر میں. وہ بات یہ ہے کہ اس چکر میں آپ نے بصد احترام انہوں نے عمران خان صاحب نے اپنی کابینہ میں جو ان کے کچھ ایڈوائزرز ہیں جنہوں نے انہیں ایل ایڈوائز کیا, اپنی گت بنوا لی آپ نے سپریم کورٹ سے. اب جب آپ نے اپنی گت بنا لی ہے اور آپ کو سپریم کورٹ نے تنبیہ کر دی ہے ٹو دی ایکسٹینٹ کہ آپ کو کہا گیا ہے, آپ کے اسپیکر کو کہا گیا ہے کہ بھائی ایک تو فیڈرل گورنمنٹ کسی رکن کو روکے گی نہیں ووٹ کرنے سے اس پروسیس کے اندر, ساتھ ہی مجبوراً انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپ کا کانڈکٹ دیکھ کے یہ آرڈر کیا ہے. اگر آپ خود کو اس نہج پر نہ لے کے جاتے, آج سارے میں کہہ رہا ہوں نا رو پیٹ رہے ہیں کہ دیکھیے جی ٹرائکاٹمی آف پاور خراب ہو گئی, سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ ڈسٹروائے ہو گیا. بھائی واٹ لیڈ ٹو دس؟ آپ نے ایک ایسا مثال قائم کی, آپ نے ایک ایسا گھٹیا مثال کہی ایک سویلین حکومت نے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جوڈیشل کو ہو گیا, تو آپ نے سویلین ڈکٹیٹرشپ نہیں دکھائی تھوڑے دن پہلے. آپ نے کوئی حرکت کوئی آئین کے یا قانون کے مطابق کی تھی. آپ کو کوئی احساس شرمندگی ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اب بھگتیں, دین گو اینڈ فیس اٹ ناؤ. یہ کیا طریقہ ہے کہ اب آپ سوچ رہے ہیں اچھا جی جا کے ہم لمبی تقریریں کریں گے؟ یار آپ ملک کو کیا بنانا چاہتے ہیں اور آپ کیا ایگزیبٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو کیا دکھا رہے ہیں؟ عمران خان بہت دلیر ہے, بالکل دلیر ہوں گے جی. دلیری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہ جیسے کہتے ہیں نا 2 نمبری, بچت احترام آپ برا لگے گا 2 نمبری پہ اتر آئے اور آپ پھر فاؤل پلے کرنا شروع کریں. تو پھر سمجھ نہیں آ رہا کہ ساری عمر جس آدمی نے کرکٹ کھیلی ہو اور سپورٹس میں رہا ہو, سپورٹس مین اسپرٹ تو سپورٹس پرسن میں سب سے زیادہ ہوتا ہے, لیکن اس کا اس ساری ایپیسوڈ میں ایک لمحے کے لیے بھی کبھی بھی مظاہرہ نہیں کیا گیا. میر صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو اچکن نہیں پہننے دوں گا. پین مطلب انہیں یہ پتہ لگ گیا ہے شاید کہ وہ پہن تو لیں گے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں آسانی سے نہیں پہننے دوں گا, اس میں کوئی بقیہ ادھیڑ دوں گا اس کا. وہ آپ نے کرکٹ کا ذکر کیا, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. آج جب میں آ رہا تھا تو مجھے ایک بہت معروف کرکٹر ہیں ان کا فون آیا
تو وہ مجھے ملنا چاہ رہے تھے. میں نے کہا یار میں آفس جا رہا ہوں, وہ ہماری ٹرانسمیشن ہونی ہے. انہوں نے کہا راستے میں تھوڑی دیر کے لیے ملتے جاؤ. میں نے کہا یار اچھا آپ اس طرح کریں, ہم نے ایک میٹنگ پوائنٹ بنایا, میں وہاں پہ جو ہے ان کو رک گیا, میں نے گاڑی روک لی. وہاں پہ 5-6 مختلف کرکٹ کلبز کے لوگ کھڑے تھے ہار لے کے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی ہم بڑے خوش ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کیسے سیلیبریٹ کریں. ہم نے کہا آپ کو ہار پہنا دیں. میں نے کہا میں تو صحافی ہوں بھائی, میرا کیا, یہ جائیں آپ کہیں پہ شہباز شریف کو ڈھونڈیں اس کو پہنائیں. میں نے کہا آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کے 3.5 سال کے دور میں پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ برباد ہو گئی ہے, اور انہوں نے جو ڈپارٹمنٹس ختم کیے, ہزاروں کرکٹرز کو انہوں نے بے روزگار کر دیا, کلب بند ہو گئے. اسلام آباد میں کرکٹ کا برا حال ہے, لاہور میں, ہر جگہ پہ. دیکھیں یہ بندہ کرکٹر ہے, اس نے پاکستان کو کرکٹ کا ورلڈ کپ جیت کے دیا, لیکن اس وقت پاکستان میں عمران خان کی سب سے زیادہ مخالفت جو ہے وہ PMLN یا PTM یا PPP یا JUI نہیں ہے. مخالفت میں سب سے زیادہ مخالفت میں کرکٹر کمیونٹی ہے, کیونکہ آپ لوگ ان سے بات نہیں کرتے. میں آپ جی ہمیں اندازہ ہے کچھ ہمارے دوست ہیں اور جتنے برے اور نامساعد حالات سے گزرے ہیں وہ لوگ مطلب بیان نہیں کیا جا سکتا, کتنے ہی بے روزگار ہو. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم بڑے خوش ہیں کہ عمران خان کی جو ہے نا حکومت کی اچکن جو ہے وہ اپوزیشن نے نو کانفیڈنس کے ذریعے پھاڑ دیا. اب عمران اچھا میر صاحب پلیز آپ اس پہ بتائیے گا, یہ ایکچولی لکھا گیا ہے پارلیمانی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا, اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میں آپ کو لگے گا شاید یا دیکھنے والوں کو لگے گا کہ ہم مذاق کر رہے ہیں, لیکن یہ مذاق نہیں ہے. فیصلہ کیا گیا ہے کہ تقریریں اتنی لمبی کی جائیں گی کہ ووٹنگ کی نوبت نہ آ سکے. یہ جو آپ ابھی یہ میں تو ویسے مذاق کہہ رہا تھا, لیکن یہ حقیقت نکلی ہے. میں کیا کہہ رہی ہوں, لکھا ہوا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیں جو میں نے آپ کو بات پہلے کہی تھی کہ ان کی جو پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا لیول کیا ہے. بھائی آپ نے اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کا کل کا آرڈر ہی نہیں پڑا. سپریم کورٹ نے کل آپ کو نہ صرف ڈیٹ دے دیا ہے بلکہ ٹائم فریم دے دیا ہے, اور آپ کو پابند کیا ہے کہ آپ نے کل رات تک 10 بجے سے پہلے آپ نے نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ مکمل کروانی ہے. تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی کہ اگر آپ کا اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر اگر اس پروسیس کو مکمل نہیں کروائے گا تو اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے گی, آپ اس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا شکار کروانا چاہ رہے ہیں. اچھا میر صاحب اگر 30 سیکنڈ ہمارے پاس, مختصراً آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ کے پاس سرٹنلی آپ کی ملاقات پہ رہتی ہے, جو عمران خان صاحب کے دائیں بائیں لوگ نظر آ رہے ہیں, یہ کتنے دن اور نظر آئیں گے یا ان میں سے کچھ نہیں بھی نظر آئیں گے؟ شہباز گل کا تو مجھے بتایا کسی نے کہ وہ جا رہے ہیں آج, جی وہ جا رہے ہیں کہ میں 2-3 دن جا رہا ہوں پھر میں واپس آ جاؤں گا. لیکن یہ نو کانفیڈنس کو ٹیکل کرنے کے لیے جو غلط قانونی مشورہ جن لوگوں نے دیا ہے وہ لوگ ان کے ساتھ نہیں رہیں گے, کیونکہ وہ پچھلی حکومت کے ساتھ بھی نہیں رہے اور وہ اس حکومت کے ساتھ بھی نہیں رہے, اور وہ میری انفارمیشن یہ ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو اپوزیشن کی کوئی پارٹی ہے وہاں پہ ان کو جگہ مل جائے. فروغ نسیم صاحب تو واپس چلے گئے نا, MQM کے ساتھ ہی وہ واپس چلے گئے. اور 3 منسٹرز جو ہیں, شاید میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, بہت قریبی 3 منسٹرز جو ہیں عمران خان کے, وہ راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی اپوزیشن پارٹی ان کو لے لے, لیکن کوئی اپوزیشن پارٹی ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. لہٰذا وہ اب ایسی اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں جن کی کہ پنجاب میں سٹینڈنگ ہی نہیں ہے, تاکہ ان کے کوٹے میں سے ٹکٹ لے کے تو وہ پنجاب میں پالیٹکس کریں. عمران خان صاحب کو آج ان کا آخری دن ہے بطور وزیر اعظم, کل سے پرسوں سے 3-4 دن کے بعد ان کے ساتھ جو ہونا ہے, تو امید ہے کہ خبت عظمت کا جو خمار ہے یا بخار ہے وہ بڑی جلدی اتر جائے گا.